رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى إن بعض الظن إثم صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تقدس ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ بعض گمان، ہمارے خیالات جو ہم اپنے دماغ میں بنا لیتے ہیں، دل میں بنا لیتے ہیں، وہ گناہ ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ آج مملکت اسلامیہ پاکستان میں بڑا اندوناک سانحہ ہوا جب احمد پور شرقیہ اور بہاولپور کے درمیانی مین روڈ پر اور ٹرین کی پٹری کے آس پاس کی جگہ پر ایک ٹینکر سے آئل لیک ہوا اور آس پاس کے ضرورت مند اور غریب لوگ، وہ ایک چیز ضائع ہو گئی تھی، وہ گر گیا تھا، زمین پر گر گیا تھا، تو لوگ اسے اکٹھا کرنے لگے، شاید اس لیے کہ ان کے کام آ جائے گا، کہ ایسے میں دھماکے سے وہ پھٹا اور ان سب کو موت نے آ لیا۔ رمضان المبارک کا آخری دن تھا، آج اس وقت یہ چاند رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور چند گھنٹے پہلے چاند سے موت نے انہیں آ لیا، تو یہ تو بڑی مظلومانہ موت ہے۔ وہ زمین پر پڑی ہوئی چیز لے رہے تھے، ضرورت مند تھے، بھلا کون آئل میں گھستا ہے، اس کے لیے برتن لے کر، کنستر اور بوتلیں اور دیگر چیزیں لے کر کون آتا ہے؟ وہی نا جسے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو آس پاس کے فقراء اسے اکٹھا کرنے کے لیے جمع تھے، کیسے میں اللہ کا فیصلہ آ گیا اور وہ سب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ بڑے سخت جملے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کہیں کہ وہ چور تھے، نعوذ باللہ، یا غلط لوگ تھے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تقدس رمضان المبارک کی برکت سے جو مہینہ مغفرت کا، نجات کا، بخشش کا ہے، ان سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے کہ وہ ایک مظلومانہ، ایک اچانک موت کے حادثے سے دوچار ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہے، کتنے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی ہے، کوہرام برپا ہو گیا ہے، اور عید سوگوار ہو گئی ہے، اور وہ عید کا دن جنازے پڑھتے ہوئے، میتیں اٹھاتے ہوئے اور اپنے پیاروں کو دفناتے ہوئے گزاریں گے۔ وہ جو پہلے ہی غریب ہیں، اور اتنے غریب کہ ان کے آس پاس آئل گرا تو وہ اسے اکٹھا کرنے دوڑے، اور اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی، فقر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور غربت اور مفلسی وہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو وہ تو کوئی کفر نہیں کر رہے تھے، کوئی چوری بھی نہیں کر رہے تھے، کسی سے چھینا جھپٹی بھی نہیں کر رہے تھے، ایک چیز جو ضائع ہو رہی ہے اسے اٹھا رہے تھے کہ ان کے کام آ جائے گی۔ تو ہمیں اس بارے میں بڑی نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ جان چلی گئی ہے، جان، اور وہ تعداد اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسے، کہ آن کی آن میں کتنے لوگ، اور اکثریت اس میں ایسے ہیں جو جوان اور نوجوان ہیں، بچے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تقدس انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، ان سب کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم و کرم فرمائے، اور جو سینکڑوں زخمی ہیں، جھلسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب عطا فرمائے کہ ان کے علاج کا انتظام ہو، صحیح علاج معالجہ ہو، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اتنا بڑا سانحہ جس سے 400 لوگ متاثر ہوئے، آدھی تعداد جاں بحق ہو گئی اور آدھی تعداد زخمیوں کی ہے، اور اس کے ساتھ اور کتنے سینکڑوں لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، وہ ہاسپٹلز میں انہیں لے کر دوڑ رہے ہیں۔ دل اس پر مغموم ہے، دکھ ہے، غم ہے،
ہمارے گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا حادثہ ہو جائے تو عید کیسی سوگوار ہو جائے گی، جہاں سے لاشیں اٹھ گئیں ان گھرانوں کا کیا حال ہوگا جو پہلے ہی غربت اور مفلسی کے مارے ہوئے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اس پر راضی رہنا چاہیے، لیکن دکھ اور غم تو حقیقت ہے، اس سے تو کوئی مفر نہیں۔ حضرت ابراہیم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار تھے۔ عرب میں یہ سوچا جاتا تھا کہ رونا وہ مردانگی نہیں ہے، حالانکہ یہ خیال غلط تھا۔ تو کسی نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ کے آبدیدہ ہونے پر کسی نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تم سے نرمی لے لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ مشترکہ دکھ ہے، پوری قوم کا دکھ ہے، مسلمانوں کا دکھ ہے، سینکڑوں جانیں گئیں، سینکڑوں زخمی ہو گئے، سینکڑوں گھرانے اس وقت دکھ اور غم کی کیفیت میں، کوئی لاشیں لا رہا ہے، کوئی زخمیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ ماؤں کو تو ہوش نہیں ہوگا جن کے جگر گوشے چلے گئے، بہنوں کا کیا حال ہوگا جن کے جوان بھائی چلے گئے۔ ایسے موقع پر سخت باتیں کرنا یا سیاست کی باتیں کرنا یا کسی پر نکتہ چینی کرنا، کس کا قصور ہے؟ کسی کا قصور نہیں، ان کا بھی کوئی قصور نہیں۔ وہ غربت اور مفلسی کے مارے ہوئے تھے، مجبور تھے، کوئی چوری نہیں کر رہے تھے، ڈکیتی نہیں کر رہے تھے، رہزنی نہیں کر رہے تھے، چھینا جھپٹی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اور رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تقدس ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ